فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون۔ اس لیے آپ اپنے لوگوں کو لے کر کچھ رات رہتے ہی نکل جائیے اور آپ ان سب کے پیچھے چلیے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں جانے کا آپ لوگوں کو حکم دیا جائے وہاں چلے جائیے۔ آپ رات کے آخری پہر میں اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور آپ ان کے پیچھے رہیے تاکہ انہیں تیز چلنے پر ابھارتے رہیے، اور خیال رکھیے کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے اور نہ کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے، اور شام کے اس علاقے میں چلے جائیے جہاں جانے کا آپ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ لوگ مصر چلے گئے، ایک تیسرا قول ہے کہ الخلیل شہر کی طرف چلے گئے، اور کسی نے کہا ہے کہ قوم لوط کی ایک دوسری بستی کی طرف چلے گئے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ۔ اور ہم نے لوط کو یہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح کے وقت ان مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس عذاب کی خبر پہلے ہی دے دی تھی کہ صبح کے وقت تمام کفار ہلاک ہو جائیں گے اور ان میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ جب صدوم شہر والوں کو خوبصورت نوجوانوں کی آمد کی اطلاع ملی تو خوش ہونے لگے کہ آج ارتکاب لواطت کا اچھا موقع ہاتھ آیا ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اللہ کے لیے ان کے ساتھ بدکاری کر کے مجھے رسوا نہ کرو، اس لیے کہ مہمان کی رسوائی میزبان کی رسوائی ہوتی ہے، اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں بارہا نہیں کہا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہیں تو ہمیں روکا نہ کرو؟ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو پہلے سے منع کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو اپنا مہمان نہ بنایا کریں۔ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ان سے تم لوگ شادی کر لو۔ سورہ ہود کی تفسیر میں اس کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ۔ لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، اللہ کے لیے مجھے رسوا نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ۔ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں دنیا والوں کی حمایت کرنے سے روک نہیں رکھا ہے؟ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آپ کی جان کی قسم وہ لوگ اپنے گناہوں کے نشے میں دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی کی قسم کھا کر کہا کہ صدوم بستی کے رہنے والے بے شک اپنی گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے۔ قاضی عیاض نے مفسرین کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے، لیکن ابن العربی کہتے ہیں کہ اس بات سے کون سی چیز مانے ہے کہ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھائے، اور جب اللہ تعالیٰ لوط کی زندگی کی قسم کھا سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم بدرجہ اولیٰ کھا سکتا ہے۔ قرطبی نے بھی اس رائے کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ لوط علیہ السلام کے قصے کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھانا
جملہ معترضہ ہو جائے گا۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقسام القرآن میں جمہور مفسرین کی رائے کی تائید کی ہے، بلکہ یہاں حیات لوط مراد لینے کو باطل قرار دیا ہے۔ ابو الجوزا نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کبھی کسی دوسرے کی زندگی کی قسم نہیں کھائی ہے۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک زبردست چیخ کی شکل میں صبح کے وقت نازل ہوا۔ اس کے بعد فرشتوں نے پوری بستی کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ان باتوں میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ بستی مدینہ سے شام جانے والوں کے راستے میں واقع ہے۔ اس راہ کا ہر مسافر اس کے باقی ماندہ آثار کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یقیناً ایمان والوں کو اس سے بڑی عبرت و نصیحت ملتی ہے۔